میرے پیچھے مت چلو، میں قیادت نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے مت چل، میں شاید پیروی نہ کروں۔ بس میرے ساتھ چلو اور میرے دوست بنو۔ ایک غیر آزاد دنیا سے نپٹنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل آزاد ہو جائیں کہ آپ کا وجود ہی بغاوت کا عمل ہے۔ آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے اگر آپ یہ تلاش کرتے رہیں کہ خوشی کس چیز پر مشتمل ہے۔ اگر آپ زندگی کے معنی تلاش کر رہے ہیں تو آپ کبھی زندہ نہیں رہیں گے۔ زندگی آپ کے انتخاب کا مجموعہ ہے۔ ہمیشہ بہت دور جائیں کیونکہ یہیں سے آپ کو سچائی مل جائے گی۔ کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ کچھ لوگ محض نارمل ہونے کے لیے زبردست توانائی خرچ کرتے ہیں۔ ایک ادیب کا مقصد تہذیب کو تباہ ہونے سے بچانا ہے۔ لوگ فیصلہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں تاکہ خود پر فیصلہ نہ کیا جائے۔ اپنی خوشی اپنے اندر تلاش کریں۔ ہمیشہ کے لیے میں اپنے لیے اجنبی رہوں گا۔ دیانتداری کو اصولوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مستقبل کے لیے حقیقی سخاوت حال کو سب کچھ دینے میں مضمر ہے۔ خوشی کو ترجیح دینے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ امیر اور غلام کے بجائے غریب اور آزاد۔ بلا شبہ مرد امیر اور آزاد دونوں بننا چاہتے ہیں اور یہی چیز انہیں بعض اوقات غریب اور غلام بنا دیتی ہے۔ آپ ہمیشہ جیتیں گے اگر آپ کوشش کریں گے، چاہے کتنی ہی کوشش کریں۔ تاہم اگر آپ ناکام رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت سست تھے۔ بغاوت سے بیداری پیدا ہوتی ہے۔ تخلیق کرنے کے لیے پیدا ہونا، پیار کرنا، کھیلوں میں جیتنا، امن کے وقت میں رہنے کے لیے پیدا ہونا ہے۔ لیکن جنگ ہمیں سب کچھ کھو کر وہ بننا سکھاتی ہے جو ہم نہیں تھے۔ یہ سب انداز کا سوال بن جاتا ہے۔ خوش رہنے کے لیے ہمیں دوسروں سے زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو برائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جہالت کی وجہ سے آتی ہے، اور نیک نیتی اتنی ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا کہ بدکاری اگر سمجھ نہ ہو۔ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں 2 بار دھوکہ دیتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں، پہلے ان کے فائدے کے لیے، پھر ان کے نقصان کے لیے۔ انسان غیر معقول کے ساتھ آمنے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اپنے اندر خوشی اور وجہ کی خواہش محسوس کرتا ہے۔ خوف کی بنیاد پر عزت سے زیادہ حقیر کوئی چیز نہیں۔ یہ محبت ہے، سب کچھ دینا، واپسی کی امید کے بغیر سب کچھ قربان کر دینا۔ سوچنے کی عادت ڈالنے سے پہلے ہمیں جینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔
اس کے علاوہ نوٹ کریں کہ شہریوں کو براہ راست لوٹنا اس سے زیادہ غیر اخلاقی نہیں ہے کہ بالواسطہ ٹیکسوں کو اشیاء کی قیمتوں میں ڈال دیا جائے جس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے۔ توجہ ایک واضح سوال پوچھے بغیر جواب ہاں حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کوئی بھی وجہ معصوم لوگوں کی موت کا جواز نہیں بنتی۔ ہمیشہ ایک وقت آتا ہے جب کسی کو غور و فکر اور عمل کے درمیان انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں آدمی بننا، بوڑھا ہونا، جذبے سے ہمدردی کی طرف جانا ہے۔ سچ کی تلاش کرنا مطلوبہ چیز کی تلاش نہیں ہے۔ وجود کے لیے انسان کو بغاوت کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو جاننے کے لیے کسی کو خود پر زور دینا چاہیے۔ نفسیات عمل ہے، اپنے بارے میں سوچنا نہیں۔ ہم ساری زندگی اپنی شخصیت کی تشکیل کرتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو جاننے کے لیے کسی کو خود پر زور دینا چاہیے۔ صرف خوش رہنے میں وقت لگتا ہے، بہت زیادہ وقت خوشی بھی ایک طویل صبر ہے۔ اگر آپ کھوئے ہوئے محسوس کر رہے ہیں تو کوشش کریں۔ جوانی سب سے بڑھ کر امکانات کا مجموعہ ہے۔ جب خاموشی یا زبان کی چالیں کسی ایسی گالی کو برقرار رکھنے میں معاون ہوں جس کی اصلاح ضروری ہے، یا ایسی تکلیف جس سے نجات مل سکتی ہے، تو پھر اس کے سوا کوئی حل نہیں ہوتا کہ زبانی چادر کے نیچے چھپی فحاشی کو بول کر دکھا دیا جائے۔ دکھ ہمیں کوئی خاص حق نہیں دیتا۔ یہ اصول قائم کیا جا سکتا ہے کہ جو آدمی دھوکہ نہیں دیتا، جس چیز کو وہ سچ مانتا ہے، اسے اپنے اعمال کا تعین کرنا چاہیے۔ دانشور کا کردار یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک طرف کے تشدد کو معاف کرے اور دوسرے کی مذمت کرے۔ 30 سال کی عمر میں انسان کو اپنے آپ کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح جاننا چاہیے۔ اپنے عیب اور خوبیوں کی صحیح تعداد جاننا چاہیے۔ یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے، اپنی ناکامیوں کی پیشن گوئی کر سکتا ہے، وہ جو ہے وہی ہو، اور سب سے بڑھ کر ان باتوں کو قبول کریں۔ جن سے ہم محبت کرنے لگتے ہیں، اگر وہ ہمیں اس طرح جان سکتے جیسے ہم ان سے ملنے سے پہلے تھے، تو وہ جان سکتے کہ انہوں نے ہم سے کیا بنا رکھا ہے۔ کسی بھی قیمت پر سچائی کا ذائقہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ جس شخص کو میں جانتا تھا، وہ انسانوں کو 3 قسموں میں تقسیم کرتا تھا۔ وہ لوگ جو جھوٹ بولنے کے بجائے چھپانے کے لیے کچھ نہ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ جو جھوٹ بولنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ چھپانے کے لیے کچھ نہ ہو، اور آخر میں وہ لوگ جو جھوٹ اور چھپانے کو دونوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب آپ کے دوست آپ سے اپنے ساتھ ایماندار ہونے کو کہیں تو ان پر یقین نہ کریں۔
وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں اچھی رائے کو برقرار رکھیں۔ انسان ہمیشہ اپنی سچائیوں کا شکار ہوتا ہے۔ ایک بار جب وہ ان کو تسلیم کر لے تو وہ خود کو ان سے آزاد نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو خواب دیکھتے ہیں یا وقفے وقفے سے خود سے بات کرتے ہیں۔ میں انہیں پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ ڈبل ہیں۔ جب بھی میں کوئی سیاسی تقریر سنتا ہوں یا ہمارے قائدین کی تقریریں پڑھتا ہوں تو مجھے اس بات پر خوف آتا ہے کہ برسوں سے ایسا کچھ نہیں سنا جو انسان کو محسوس ہو۔ یہ ہمیشہ وہی الفاظ ہیں جو ایک ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اخلاقیات کو آگے بڑھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے لوگوں کو بڑے اخلاق سے برا سلوک کرتے دیکھا ہے، اور میں ہر روز نوٹ کرتا ہوں کہ دیانتداری کو اصولوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عظیم خیالات کبوتر کی طرح نرمی سے دنیا میں آتے ہیں۔